السلام علیکم۔ کب کون کیا چینل کی جانب سے سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو قتل کرے تو بدلے میں اسے بھی سزا کے طور پہ قتل کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں قاتل کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں کہ قاتل کو بدلے میں کیسے قتل کیا جائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انہی سزاؤں میں ایک پھانسی کی بھی سزا ہوتی ہے۔ آپ نے پھانسی کی سزا کسی انسان کو دیے جانے کا تو سنا ہوگا، لیکن کسی جانور کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی نے آج سے پہلے نہ سنا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے متعلق بتائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ ناظرین، امریکہ کے شہر ٹینیسی میں ایک مشہور زمانہ سرکس ہوا کرتی تھی جس میں لوگ دور دور سے شرکت کرنے آتے۔ یہ سرکس ہاتھیوں کی سرکس کی وجہ سے کافی مقبول تھی۔ انہی میں ایک مادہ ہاتھی تھی جو اس سرکس کی سب سے زیادہ مشہور تھی۔ یہ مادہ ہاتھی اپنے وزن میں زیادہ ہونے کے باوجود بہت زبردست کرتب دکھاتی، جس وجہ سے شائقین کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ یعنی یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ یہی وہ ایک مادہ ہاتھی تھی جو اس سرکس کی مشہوری کی وجہ اور زینت تھی۔ ناظرین، اس سرکس کا مالک چارلی اسپرکس اس شو سے بہت پیسے کما رہا تھا۔ اس نے اس مادہ ہاتھی کے لیے ایک نگران مقرر کر رکھا تھا جو اس کی دیکھ بھال کیا کرتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو خوب سمجھتے اور ان دونوں کی یعنی ہاتھی اور نگران کی آپس میں خوب بنتی۔ ایک دن سرکس کے مالک نے کسی ناچاقی کی صورت میں اس مادہ ہاتھی کے اس نگران کو سرکس سے نکال دیا اور اس کی جگہ ایک نیا نگران مقرر کیا جو اس ہاتھی کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ ناظرین، یہ مادہ ہاتھی اپنے سابقہ نگران کی جدائی میں کافی غمزدہ رہنے لگی۔ اسے اپنے دوست کا اس طرح چھوڑ کر چلے جانا سمجھ نہ آ سکا۔ نیا نگران اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال نہ کرتا اور اسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مارتا پیٹتا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس طرح مار پیٹ سے وہ اس جانور ہاتھی کو ڈرا کر رکھے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے یہ جانور اس کی بات مانتا رہے گا۔ یہ نیا نگران اسے مارنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک بھی کم کر دیتا تاکہ بھوک میں یہ اس کی ماتحت رہے۔ ناظرین، سن 1916 میں سرکس کے مالک نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ کی سرکس میں ہاتھیوں کو سڑک پر پیدل مارچ کروایا جائے۔ یہ طریقہ بہت مقبول ہوا اور اس سرکس کے مالک نے اس سے بہت زیادہ پیسے کمائے۔ اسی شو کے دوران پیدل مارچ کرتی ہوئی یہ مادہ ہاتھی جو شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، سڑک پر چلتے ہوئے سڑک کنارے کسی پھل فروش کے یہاں پھل وغیرہ دیکھے تو اپنی بھوک مٹانے وہ سرکس چھوڑ کر پھل کھانے چلی گئی، کیونکہ اس کا نگران اس کو اکثر بھوکا رکھتا تھا۔ جب اس کے نگران نے یہ دیکھا تو اسے واپس شو میں جانے کا کہا، مگر وہ پیٹ کی آگ بجھانے میں مصروف رہی۔ اس نے اپنے نگران کی نہ مانی۔ اس پر اس کے نگران کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنی بے عزتی دیکھتے ہوئے مشتعل ہو کر اس بے زبان جانور پر نوکیلے ہتھیار سے وار کرنا شروع کر دیے۔ اس تشدد سے یہ مادہ ہاتھی زخمی ہو گئی۔ اس نگران کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب جانور بپھر جائے اور وہ ہو بھی ہاتھی تو کتنا نقصان کر سکتا ہے۔ اس مادہ ہاتھی نے غصے میں آ کر اپنے نگران کو 10 فٹ اوپر اٹھا کے زور سے نیچے پٹخا اور پھر اسے پاؤں تلے رون کر مار دیا۔ ناظرین، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے جب اس کے نگران کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور اس مشتعل ہجوم نے اس مادہ ہاتھی کو مارنے کا مطالبہ شروع کر دیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ سرکس کا مالک اس ہاتھی کو اپنے شو سے نکال کر سزا نہیں دلواتا تو وہ آئندہ اس کا شو دیکھنے کبھی نہیں آئیں گے۔ اس بات کی وجہ سے سرکس کے مالک پر پریشر بڑھ گیا اور معاملہ چلتے چلاتے عدالت میں پہنچ گیا۔ کسی نے کہا کہ اسے کرنٹ لگا کر مار دینا چاہیے اور لوگ مختلف آراء اس کی سزا کے متعلق دینے لگے۔ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے جج نے سارا قصور اس مادہ ہاتھی پر ڈالا اور اسے پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا۔ جی ہاں ناظرین، ایک جانور کو پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ ناظرین، اس سزا پر عمل درآمد کروانے کے لیے 13 ستمبر 1916 کو 100 ٹن کا وزن اٹھانے والی کرین منگوائی گئی۔ اس مادہ ہاتھی کو بیچ شہر لگ بھگ 2500-3000 آدمیوں کے سامنے دن دہاڑے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ سکرین میں آپ اس بے زبان ہاتھی کی سزائے موت دیے جانے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ دن انسانیت کے ماتھے پر ایک ایسا داغ ہے جو تا قیامت نہیں مٹ سکتا، جس کا آج بھی سن کر انسانیت مارے شرم کے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ ناظرین، اس میں ایک بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ کسی کی عزت نفس پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عزت نفس کا مجروح ہونا جانور کو بھی برداشت نہیں ہوتا، تو انسان کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس سے ایک نصیحت اور بھی ملی کہ جو بندہ جس کام کا اہل ہو اسے ہی وہ کام سونپا جائے، کیونکہ ہر بندے میں ہر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ویسے آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اب ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔